ابن انشا کا سفرنامہ۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ تحریر ابن انشا، آواز عارف باحلیم۔ چین جانے والے پہلے مسلمان ہم نہیں تھے۔ پچھلے سال کا ذکر ہے، ہمارے ایک عزیز دوست ہمارے پاس تشریف لائے، مزاج پرسی کے بعد کہنے لگے کہ مجھے وضو کرنا سکھا دو اور نماز کی صورتیں آتی ہوں تو وہ بھی یاد کرا دو۔ وضو کرنا تو ایک کتاب میں دیکھ کر ہم نے انہیں سکھا دیا، لیکن صورتوں کے متعلق معذرت کر دی کہ ہمیں بس 4 صورتیں نماز کی یاد ہیں، وہ آپ کو سکھا دیں تو ہمارے پاس کیا رہے گا۔ لیکن یہ آخری وقت میں مسلمان ہونے کا خیال کیوں آیا؟ فرمانے لگے میں چین جا رہا ہوں، یہاں تو اگر نماز نہ پڑھوں تو کوئی مذائقہ نہیں کیونکہ اسلامی ملک ہے، لیکن دوسرے دیش میں جا کر تو باقاعدہ نماز پڑھنی ہی چاہیے، ورنہ وہ لوگ جانے کیا کیا خیال کریں، اور پھر وہ لوگ تو کمیونسٹ ہیں، بالکل ہی خدا کو بھول گئے ہیں۔ مجھے تم اسلام سے ایسا بھی بیگانہ نہ سمجھو، ریس کورس بھی جاتا ہوں تو میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اور کسی گھوڑے پر داؤ لگانے سے پہلے ایک بزرگ سے فال ضرور لیتا ہوں۔ پینا پلانا تو تم خود جانتے ہو ایک زمانے سے کم کر رکھا ہے، اب اس سے زیادہ تو اس عمر میں ہوتا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ یا برطانیہ کو شاید لوگ دارالاسلام سمجھتے ہیں، وہاں جاتے ہوئے کوئی اس قسم کا تردد نہیں کرتا، لیکن چین یا روس جاتے وقت اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کو بھی ڈرائی کلین کرا کے لے جاتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ ایک آدھ نماز تو پیکنگ یا ماسکو کی جامع مسجد میں پڑھ کر اپنی تصویر کھنچوا لے۔ پھر ان ملکوں میں کوئی مسلمان مل جائے تو پہلا خیال لوگ یہی کرتے ہیں کہ ضرور کوئی جعلیہ ہے۔ ان کی حکومت نے ابھی اسے سکھا پڑھا کر اور السلام علیکم کہنا سکھا کر ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ ہم سے بھی کینٹن کی مسجد میں کہ وہاں کے مسلمانوں کے محلے میں واقع ہے 2 صاحبوں سے ملوایا گیا تو ہم نے گمان کیا کہ مولوی صاحب کی داڑھی پر جو 5-6 بال ہیں محض ہمارے اعزاز میں اگائے گئے ہیں۔ نام ان دونوں صاحبوں نے ہمیں مسلمانوں کے سے بتائے۔ ایک ابراہیم صاحب تھے، اگرچہ اس کے ساتھ چوں چوں چن وغیرہ بھی لگتا تھا، دوسرے صاحب کا نام ہم بھول گئے۔ ہمارے ساتھیوں نے وہاں قرآن مجید کے نسخے ملاحظہ کرنے کے بعد شک کا فائدہ ملزموں کو دیا، وہ بھی تب جب کہ ایک صاحب نے مولوی صاحب سے سورہ فاتحہ سن لی۔ اس ایک سورت کو سن کر انہوں نے مولوی صاحب کو پاس ہونے کے نمبر اس لیے دے دیے کہ خود ان کو صرف یہی سورت آتی تھی۔ اوروں کی بات تو جانے دیجئے، ہم تو سمجھدار آدمی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کے آٹوگراف اپنی نوٹ بک میں لیے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ عربی رسم الخط سے واقف ہیں یا نہیں۔ بیچاروں نے یہ سمجھ کر کہ ہم ان کی یادگار رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں چپ چاپ دستخط کر دیے۔ ایک نے ان میں سے بتایا کہ وہ عربی بول بھی لیتے ہیں۔ یہ زبان چونکہ ہم میں سے کوئی نہ جانتا تھا، اس لیے ان کی لیاقت کا امتحان کرنے کی ہم نے ضرورت محسوس نہ کی، بلکہ ان کے بیان کو کافی سمجھا۔ ہاں، اس خیال سے کہ یہ لوگ ہمیں عربی سے بالکل نابلد ہی نہ سمجھ لیں، ہر فقرے کے ساتھ جو ہم انگریزی میں بولتے تھے الحمدللہ الحمدللہ کا التزام ضرور رکھتے تھے۔ ایک آدھ بار ہم نے ماشاءاللہ اور جزاک اللہ کہہ کر بھی اپنے علم کی وسعت کا ثبوت دیا۔ تفنن برطرف، یہاں سے جانے والے بہت سے مسلمان چین جاتے ہوئے واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو چین کی دھرتی پر قدم رکھیں گے۔ وہاں جا کر انہیں تعجب اور شاید افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان سے کوئی 1350 برس پہلے ہی کچھ لوگ جا کر ان سے فضیلت کا شرف چھین چکے ہیں۔ چین کے تانگ خاندان کی تاریخ قدیم میں مرقوم ہے کہ بادشاہ کاؤسنگ نے، جس کا پایہ تخت سیان تھا، 25 اگست 651 کو، جو 31 ہجری کے پہلے مہینے کا دوسرا روز تھا، خلیفۃ الاسلام کے بھیجے ہوئے ایک وفد کو شرف باریابی بخشا۔ عرب ملاح اپنے بیڑے لے کر جنوبی چین کی بندرگاہوں میں زمانہ قبل اسلام میں بھی آتے جاتے تھے، لیکن وہ سلسلہ محض تجارتی تھا۔ تہذیبی تعلقات کی بنا ظہور اسلام کے بعد پڑی، اور جیسا کہ بیان کیا گیا، پہلی صدی ہجری کے اوائل ہی میں اموی اور عباسی خلفاء کے عہد میں چین میں جو سفارتیں عرب سے آئیں ان کی تعداد 20 تک پہنچتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سیان میں جو کھدائی ہوئی تو وہاں سے اموی عہد کے سکے بھی برآمد ہوئے۔ بات کی داستان طویل ہے، جن کو دلچسپی ہو وہ انجمن ترقی اردو پاکستان کی شائع کردہ کتاب چین و عرب کے تعلقات میں دیکھ سکتے ہیں۔ بات کی داستان ذرا طویل ہے، جن کو دلچسپی ہو وہ انجمن ترقی اردو پاکستان کی شائع کردہ کتاب چین و عرب کے تعلقات میں دیکھ سکتے ہیں، جو ایک چینی عالم مولوی بدر الدین چینی نے لکھی تھی۔ یہ صاحب جامعہ ازہر کے فاضل بھی تھے،
اور جامعہ ملی دہلی میں زیر تعلیم بھی رہے۔ چین میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ عالم اسلام سے آنے والوں کا اثر صرف دین مبین کی تبلیغ تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسلامی دنیا سے وہ سائنس اور طب، ریاضیات اور حیت کے علوم کے تحفے بھی لائے۔ چینی کیلنڈر کی تدوین میں بھی ہجری تقویم سے مدد لی گئی۔ چینی سائنسدان جمال الدین جو 12ویں صدی عیسوی میں گزرا ہے، ایک بڑا حیت دان تھا۔ 14ویں صدی میں یاشخ اور دوسرے مترجموں نے عربی سے ترجمے کر کے چین کی سائنس کو ایسے ہی مالا مال کیا جیسے عباسی عہد کے مترجموں نے اپنے ہاں کے علوم کی زمین کو آسمان کیا تھا۔ 13ویں صدی کے سربراوردہ چینی مصوروں میں بھی کاؤ کے کنگ نام کے ایک مسلمان تھے، اور اسی عہد کے ایک عالم شمس الدین تو بہت مشہور ہیں، جنہوں نے فلسفے، تاریخ، ادب، ریاضی، فلکیات، جغرافیے، حتیٰ کہ انجینئرنگ پر 20 تصانیف چھوڑی ہیں۔ چین خاص کے مسلمان گورنروں اور جرنیلوں کے تذکرے کا یہاں موقع نہیں، جنہوں نے ہر عہد میں بڑے مارکے مارے۔ نہ دینی علوم کی درسگاہوں کا تفصیلی احوال ہم لکھ سکتے ہیں۔ چین کی ایک کتاب مسلمانہ نے چین کی اصلیت میں جو 16ویں صدی کی تصنیف ہے، لکھا ہے کہ اسلام چین میں سن 628 عیسوی میں پہنچا۔ وہ یوں کہ بادشاہ چینگ کوان نے خواب میں دیکھا کہ ایک عجیب الشکل جانور اس پر حملہ کر رہا ہے اور ایک سفید امامے والا شیخ آ کر اسے بچاتا ہے۔ صبح کو بادشاہ نے وزیر سے اس کی تعبیر پوچھی تو ایک بڑے عالم نے بتایا کہ سفید امامے والا شیخ وہ عرب قوم ہے جو غرب میں رہتی ہے، ان کی بڑی شوکت اور قوت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی مخالف عنصر بغاوت کرنے والا ہے جس کا مقابلہ عرب کی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ایک سفیر بلاد عرب بھیجا اور عرب فوج کی کمک مانگی۔ 3000 عرب سپاہی اس دعوت کے جواب میں آئے جو چینی مسلمانوں کے آباء و اجداد ہوئے۔ اس وفد کی قیادت 3 مارکا آرا کر رہے تھے، ایک کا نام قیس تھا، دوسرے کا نام اویس اور تیسرا وقاص۔ پہلے 2 تو ہوا کی تاثیر سے راستے میں انتقال کر گئے، مگر وقاص کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، وہ بادشاہ کے بڑے مکرم مہمان ہوئے۔ کچھ اور کتابوں میں بھی روایتیں آتی ہیں، کچھ قوی کچھ ضعیف۔ بہرحال کینٹن کے نواح میں جو مقبرہ حضرت ابی وقاص کا ہے، اس کے متعلق بیان اور روایت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جن کو اس میں شک ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ عالم عرب کی کوئی ممتاز شخصیت تھی جو 1 صدی ہجری میں وارد چین ہوئی۔ پیکنگ کی شاندار مساجد کا جلال و جمال دیکھنے والے کو مبہوت و متحیر کرتا ہے۔ ہانگ چو میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ یاد رہے اس وقت ہم خالص چینی الاصل علاقوں اور آبادیوں کی بات کر رہے ہیں، ورنہ سنگیانگ کے ایغور ترک اور تاجکستانی اور قزاق تو ہیں ہی مسلمان جو وسط ایشیا کا حصہ ہیں اور قوقند و ختن سے ہم تہذیبی اور تاریخی طور پر آشنا ہیں۔ کینٹن کی جس مسجد میں ابراہیم صاحب اور دوسرے بزرگ ہمیں ملے پرانے زمانے کی ہے، اور اس کے احاطے میں ایک مینار ہے جسے ہم نے مازنا خیال کیا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ لائٹ ہاؤس کا کام دیتا رہا ہے۔ ہماری منزل حضرت ابی وقاص کا روضہ تھی۔ یہ شہر سے 4-5 میل باہر ہے۔ راستے میں مسلمانوں کا پرانا قبرستان آیا، بڑی ہری بھری جگہ ہے، اور ان قبروں کے درمیان گزرتے ہوئے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس روضہ مطہر کا اثر دل پر گہرا اور پائیدار ثابت ہوا۔ بزرگ دفن تو یہاں ہیں، لیکن ان کے قدم ہانگچو اور مشرقی چین کے دوسرے شہروں میں بھی پہنچے، اور یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کا پودا چین کی سرزمین میں انہی بزرگ نے کاشت کیا۔ روضے کے اندر بھی ایک مسجد ہے۔ ایک تنگ دروازے سے روضے کی گنبدی عمارت میں داخل ہو کر ہم سب نے فاتحہ پڑھی اور دل کو گداز کیا۔ سوچوں میں کہ شنگھائی سے 150 میل شمال میں ایک شہر باغات ہے اور پرفضا ہونے میں ہمارے نزدیک ہانگچو کی دلکشائی کو بھی مات کرتا ہے۔ ایک شام ہم یوں ہی بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک بڑا ہجوم ہمارے گرد جمع ہو گیا۔ کینٹن یا شنگھائی یا پیکنگ میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا، لیکن سوچو چھوٹا قصبہ ہے، اس لیے ان کا استعجاب قدرتی تھا۔ خیر سگالی کے سلاموں اور نعروں کے بعد ہم نے ان لوگوں کو رخصت کرنا چاہا، لیکن پائٹ پائپر کی کہانی کی طرح یہ ساری جمعیت ہمارے پیچھے ہو لی۔ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہم ایک احاطے میں داخل ہو گئے جو لاؤزے کا معبد تھا، اور اس میں کوئی 20 گز اونچی مورتی اس کی رکھی تھی۔ وہاں سے نکلے تو معلوم ہوا کہ ہجوم چھٹا نہیں اور بڑھ گیا۔ اب ہم نے ٹیڑھی میڑھی گلیوں کی بھول بھلیاں میں جانے میں عافیت دیکھی۔ یہاں کچھ امان ملی۔ یکایک ایک صاحب نے اشارہ کیا، ادھر دیکھو۔ ہم نے نظر دوڑائی تو بورڈ نظر آیا، اسلامیہ ہوٹل۔
اسلامیہ ہوٹل والوں نے ہماری تواضع کرنے کی تو بہت کوشش کی. جب یہ معلوم ہوا کہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں یعنی کریلے اور نیم چڑھے، لیکن اس کا موقع نہ تھا. اور پھر یہ ہوٹل بہت صاف بھی نہ تھا. جیسا مسلمانوں کا ہونا چاہیے اور ہمارے ہاں ہوتا ہے ویسا ہی تھا. ہماری براہ راست گفتگو تو السلام علیکم اور الحمدللہ تک محدود رہی، لیکن ترجمان کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ ساری آبادی مسلمانوں کی ہے. یعنی اس حصہ شہر میں 12 مسجدیں ہیں اور 2800 گھر مسلمانوں کے ہیں. ہم پاکستانی حلال و حرام کا خاص خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ لندن میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہاں حلال گوشت ملتا ہے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس ہوٹل میں بھی ذبیحہ ہوتا ہے. کتے بلیوں کا گوشت جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چینی کھاتے ہیں، اس میں بھی بہت مبالغہ ہے، اسلامی ہوٹلوں میں نہیں ہوتا. اس پر مشرق وسطیٰ کا ایک اسلامی ملک یاد آیا جس کے ایک 16 آنے اسلامی ریستوران میں ہم جا کر بیٹھے تو بیرے نے کہا، صاحب کیا کھائیے گا؟ بکرے کا گوشت بھی ہے، گائے کا بھی ہے، اور سور کا گوشت تو بہت ہی عمدہ ہے.